اور یہی مرحلہ جو ہے وہ اخروی معاملات کا ہے، قبر کی زندگی کا ہے یا احوال آخرت ہیں، تو ان کا معاملہ بھی یہی ہے کہ بندہ خدا کے سامنے پیش ہو سکتا ہے۔ یہ عقل میں نہیں آتا، پل صراط ہوگا، وہ جنت دوزخ، یہ سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اس کا وجود ایسے ہی ہے۔ الرحمن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں رضا ویسی اور آپ دیکھ رہے ہیں مجھے یوٹیوب چینل رضائیات پر۔ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں کئی ایک چیزوں پر جو ہے وہ یقین رکھنا پڑتا ہے اور ایمان لے کے آنا پڑتا ہے۔ بعض چیزیں تو ان میں سے ایسی ہیں جن پر غیبی طور پر ہمیں ایمان لے کے آنا پڑتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی چیز ہمارے ایمان لانے کی اور ہمارے مومن ہونے کی، مسلمان ہونے کی کوئی جواز باقی رہ نہیں جاتا اگر ہم ان پر ایمان نہیں لے کے آتے۔ ان میں بے شمار چیزیں ہیں جن میں کتابوں پر ایمان لے کے آنا ہے، اور انبیاء پر ایمان لے کے آنا ہے، رسولوں پر ایمان لے کے آنا، اور سب سے خاص جو چیز ہے بالخصوص آخرت پر ایمان لے کے آنا ہے، جو قبر کی زندگی ہے، اخروی جو ہمارے اسی طرح دوسرے اخروی معاملات ہیں، آخرت کی زندگی ہے، اور حشر کا میدان کا برپا ہونا ہے، اس کے بعد پل صراط پر سے گزرنا ہے، جنت اور دوزخ کے معاملات ہیں، اللہ کے سامنے حضوری ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ بے شمار ایسے معاملات ہیں جن میں اگر ہم بندہ سوچنے پہ آئے، عقل فیصلہ کرنے پہ آئے، تو شاید عقل فیصلہ نہ کر سکے، لیکن پھر بھی ہمیں ان چیزوں پر ایمان لے کے آنا پڑتا ہے۔ ان چیزوں کی کے پیچھے ہمیں کوئی وجہ، کوئی ٹھوس ثبوت ہمارے ذہن میں آئے یا نہ آئے، کوئی عقل اس کی جو ہے وہ گواہی دے یا نہ دے، عقل اس چیز کو تسلیم بھی کرے یا نہ کرے، لیکن پھر بھی ہمیں ان چیزوں پر ایمان لے کے آنا پڑتا ہے۔ ان مثالوں کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور ان پر ایمان لے کے آنا جو ہے وہ ایک مسلمان کے لیے، مومن کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ اعتراض کرنے والے مذہب پر کچھ ملحدین اور کچھ مذہب سے بھٹکے ہوئے لوگ، کچھ اسلام پر اعتراض کرنے والے لوگ اور ملحدین قسم کے، اور اس طرح دوسری بہت سی گروہ بندیاں ہیں کہ جو باقاعدہ سازش کے تحت ان فکری آوارہ گردی کا جو حصہ ہیں اور ان پر کام کرتے ہیں باقاعدہ طور پر، وہ ان چیزوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو عقل میں نہ آ سکے ہم اس پر ایمان کیسے لے کے آ جائیں، اور ایک طرف دعویٰ ہو کہ یہ اسلام ہی دین ہی ایک سچا دین ہے، اور دوسری طرف ایسی چیزیں ہیں، ایسے حقائق کہ آپ حقائق بھی کہیں انہیں اور ایمان بھی لے کے آئیں، تو عقل بھی ان چیزوں کو تسلیم نہ کرے۔ تو اس حوالے سے بنیادی چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ ہر کوئی بھی چیز ہے، ایک اس کا ظاہری وجود ہوتا ہے اور اس کا باطنی وجود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم بے شمار ایسی چیزیں چلتے پھرتے دیکھتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے دیکھتے ہیں، آتے جاتے، ہماری زندگی کے بے شمار معاملات ایسے ہیں کہ جن میں ہم بہت سی ایسی چیزوں کا نظارہ کرتے ہیں، بہت سی ایسی چیزوں کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں کہ ایک اس کا ظاہری وجود ہوتا ہے اور ایک اس کا باطنی وجود ہوتا ہے، ایک اس کی فزیکل جو ہے وہ سچویشن ہوتی ہے، اور ایک اس کے دوسرے معاملات ہوتے ہیں جو ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہوتے، جنہیں ہماری نظر نہیں دیکھ پاتی، اور نہ ہی عقل جو ہے وہ اس چیز کو تسلیم کر رہی ہوتی ہے کہ اس چیز کا بھی کوئی وجود ہوگا۔ مثال کے طور پہ ہوا ہے، کوئی بڑا کوئی لاجک پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہوا ہے، اب ہوا کو ہم محسوس تو کر سکتے ہیں، لیکن ہم اسے پکڑ نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے۔ اسی طرح خدا پر ایمان ہے، ہم خدا پر، ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ایک یہ دنیا جو چل رہی ہے، یہ سارا نظام ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی طاقت ہے، کوئی نہ کوئی ذات ہے جو اس ساری طاقت کو چلا رہی ہے، اور بڑے سے بڑا مذہب سے انکاری اور بڑے سے بڑا ملحد بھی، اس نے بھی اس چیز کو جو ہے وہ تسلیم کیا ہے، اور اس بات کو مانا ہے کہ یہ جو کائنات ہے وہ خود بخود نہیں چل سکتی، کوئی نہ کوئی ذات ایسی ہے جو اس سارے سسٹم کو چلا رہی ہے، اور جس کی وجہ سے یہ سارا سسٹم جو ہے ایک تنظیم کی شکل اختیار کیے ہوئے ہے اور باقاعدہ منظم سسٹم اور نظام ہے۔ تو اس پہلے تھا کہ جب 14ویں 15ویں صدی جو ہے وہ عیسوی لحاظ سے چل رہی تھی، تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ جی کیسے یہ جو ہے وہ ہم اس چیز کو مان لیں۔ اب کہ جب ایک سائنسی دور ہے، ایک ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو اب ایک ہے کہ سائنسدان اس چیز کو جو ہے وہ تسلیم کر چکے ہیں، اور ایک لیبارٹری کے مرحلے سے گزر کر کوئی بھی چیز جب ہمارے سامنے آتی ہے، تو جب وہ نتیجہ نکال رہے ہوتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ فارمولے ہیں، کچھ ہمارے پاس کچھ کلیے ہیں، کچھ اصول و ضوابط ہیں کہ جن کی بنیاد پہ ہم نے یہ نتیجہ نکالا ہے، اور جو چیز لے کے سامنے آتے ہیں اس چیز کو تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ ایک اپنا وجود رکھتی ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا مراحل ہوتے ہیں وہ ہماری نظر سے پوشیدہ ہوتے ہیں، اور کوئی بھی کوئی سائنسی تجربہ ہو تو اس کے پیچھے سائنسدان کوئی بنیادی جو ہے وہ ٹھوس یا کوئی کیا کہتے ہیں کہ
ایک اصولی اور کلی قسم کی بات یا کلی قسم کا اصولی قسم کا فیصلہ نہیں دے رہے ہوتے۔ وہ بس یہی کہتے ہیں کہ ایک مرحلہ ہوتا ہے آنکھوں سے پوشیدہ، اس کی کوئی ظاہری حالت نہیں ہوتی کہ جس کو بیان کیا جا سکے، لیکن کچھ ایسے مراحل ہوتے ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہر چیز جو ہے وہ اس کا ایک ارتقائی مرحلہ ہوتا ہے۔ انسان ہے یا کوئی بھی ایسی چیز کے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، ان میں جو ارتقائی مراحل ہوتے ہیں وہ خود بخود جو ہے وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور وہ ارتقائی مراحل خود بخود ہی جو ہے وہ طے ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح انسانی جو جسم ہے وہ اس کی بنیاد بھی اسی چیز پر ہے کہ ایک تو ظاہری جسم ہے کہ جو ہر انسان کے کو نظر آتا ہے، کوئی ہم اسے محسوس کر سکتے ہیں، اسے دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، اور ایک اس کی روح ہے کہ جس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو یہی ہوتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے، آنکھیں بند کر لیتا ہے، تو وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ روح نکل جاتی ہے، حالانکہ دیکھنے میں تو وہ انسان اس کے سارے جو اعضاء ہوتے ہیں، آنکھیں، کان، جسم، ناک، زبان، سب چیزیں تو مکمل ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ بندہ سانس لینا بند کر دیتا ہے، اور یکدم ایسے جو ہے وہ ایک خشک تنا جیسی ہو، وہ ایسی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ ہمیں ماننا پڑے گا، سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اب میں بات کر رہا تھا کہ ایک سائنسی دور ہے، ایک ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو بہت سی ایسی چیزیں اب 20ویں صدی میں آ کے 21ویں صدی میں ثابت ہو چکی ہیں، اب مسلمہ حقیقت بن چکی ہیں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جنہیں صرف ہم دیکھ سکتے ہیں فقط، اور صرف دیکھ سکتے ہیں، اور دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز اس چیز کا وجود ہے، لیکن اس کے برعکس بہت سی ایسی چیزیں ہیں سائنسی حوالہ سے، اب سائنس ثابت کر چکی ہے بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم فقط نتیجہ بیان کر سکتے ہیں، اور اس ایک پروسیس کے مرحلے سے گزرنے کے بعد جو چیز وجود میں آتی ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس چیز کا کوئی وجود ہے، اور ابتدائی طور پہ اس کی کوئی شکل بیان کر لیتے ہیں، اس کا پروسیس معلوم نہیں ہوتا، یہ ارتقائی مرحلہ کیسے اس نے طے کیا، اس کے پیچھے کیا کیا لاجک تھے، وہ کیا کیا مطلب کن مراحل سے وہ گزر کے آئی ہے، اور پھر کن کن چیزوں کا اسے سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ چیزیں، بعض چیزیں سائنسی حوالے سے وہ ثابت کر چکی ہے سائنس کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمارے سامنے اس کی گزاری شکل نہیں ہوتی، لیکن ان چیزوں کا وجود ہوتا ہے۔ بعد میں اگر وہ چیز نظروں کے سامنے آتی ہے، سائنس کی جو ترقی ہے وہ اسی چیز پر ہے کہ جیسے جیسے ایک خاص مدت، ایک دورانیہ مکمل کرتی چلی جاتی ہے، ایک خاص مرحلہ مکمل ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ چیز ثابت کر رہی ہوتی ہے کہ جی اس چیز کا وجود ہے، لیکن پہلے وہ یہ چیز منظر عام پہ نہیں آتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ ایک سائنس جو ہے یہ بھی بہت بڑی اللہ کی نشانی ہے کہ پہلے تو وہ چیز جو ہے وہ اس چیز کا کوئی وجود نہیں ہوتا، لیکن ایک نئی شکل جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے، بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ بھی اس کا بھی کوئی وجود تھا، یا یہ بھی چیز ہمارے سامنے آ سکتی تھی، لیکن وہ چیز یہی سامنے آ مرحلہ جاتی جو ہے، ہے وہ اخروی معاملات کا ہے، قبر کی زندگی کا ہے، یا احوال آخرت ہیں، تو ان کا معاملہ بھی یہی ہے کہ بندہ خدا کے سامنے پیش ہو سکتا ہے۔ یہ عقل میں نہیں آتا، پل صراط ہوگا، وہ جنت دوزخ، یہ سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اس کا وجود ایسے سائنس ہی ہے، اور دوسری ٹیکنالوجیز کا ہے، لیکن بندے یہ بات ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ کوئی بھی چیز ہے، اس چیز کا کوئی وجود ہے، جس کا جو کسی ارتقائی مرحلے سے گزرتی ہے، جس کا جو ایولیوشن پروسیس ہوتا ہے، اس کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک اس کا ظاہری رخ ہوتا ہے، اور ایک اس کا باطنی رخ ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز جس کو ایک زندگی عطا کی گئی ہے جو کسی ارتقائی مرحلے سے گزرتی ہے، تو ہمارا جو عقیدہ ہے اس 21ویں 20ویں صدی پہ آ کے وہ ایک مسلمہ حقیقت کی بنیاد پر اپنی ایک پوری جڑ پکڑ چکا ہے کہ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو دین ہے، اسلام ہے، وہ سائنسی لحاظ سے بھی کافی طور پر قابل عمل ہے، قابل بیان ہے، کہ ہم اس پر عمل کرتے ہوئے، اس پر ایمان لاتے ہوئے، ہمیں جو ہے وہ دلائل کی یا ٹھوس شواہد کی کمی نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اس چیز کو اس دور میں آ کر محسوس کر سکتے ہیں کہ جب ہر طرف جو دیکھا جائے کہ ارتقائی مرحلے میں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے، تو یہ چیز جو ہے وہ ایک مسلمہ حقیقت ہونے کی بنیاد پر اب ایک بڑی گہری جو ہے وہ اپنی جڑیں پکڑ چکی ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، یہ ایک بڑی اہم ویڈیو تھی، سننے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔